یہی وہ کلمات ہیں کہ جو اگر آپ نے نیت کے ساتھ نہ پڑھے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بکرا ذبح کر کے صدقہ کرنا ہوگا، تو پھر آپ اس دم دینے سے بچ جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے نہ سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے اور نہ اپنی پیٹھ یعنی کہ اپنی کمر بیت اللہ کی طرف کرنی ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے آپ چلیں گے تو اتنا چلنا آپ کا طواف میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر طواف مکمل نہ ہوا تو پھر آپ کو دم دینا ہوگا، کیونکہ اگر دم بھی نہ دے سکے تو پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرہ کے قبول ہونے کی غلط فہمی، لیکن اس ویڈیو کے دوران میں نے آپ کو بتایا ایک دعا ایسی ہے کہ اگر وہ آپ نے نہ پڑھی تو آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، لیکن میں نے صرف اس کا ذکر کیا تھا، وہ دعا میں نے بتائی نہیں تھی۔ اور دیکھیں، وہ دعا میں نے اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو عمرہ کی تیاری کر کے جایا کریں، بنا تیاری کے عمرہ کرنے نہ جائیں۔ صرف میں تیاری کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے پھر کمنٹ کیا کہ آپ نے دعا تو بتائی نہیں ہے ویڈیو کے اندر۔ تو ناظرین، اسی لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی دعا ہے جو آپ نے نہ پڑھی تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ کون سی دعا ہے کہ اگر آپ کو احرام کھولنا پڑ جائے تو پھر آپ پر دم واجب نہ ہو اس دعا کے پڑھنے سے۔ اس کے علاوہ عمرہ کے فرائض واجبات کون سے ہیں اور کون سے اہم ارکان ہیں عمرہ کے۔ اس کے علاوہ عمرہ کرنا کس طرح سے ہے اور عمرہ کی کون کون سی دعائیں ہیں، اور عمرہ کے دوران کون کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جن سے دم واجب ہوتا ہے یا عمرہ قبول نہیں ہوتا، اور حلق یا قصر کروانے میں مرد اور خواتین کون سی غلطی کرتے ہیں کہ جن سے ان پر دم واجب ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین دیکھیں، عمرہ کے اہم ارکان 4 ہیں، جن میں سے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ تو فرض کون کون سے ہیں؟ احرام اور بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ فرض ہیں، اور صفا مروہ کی سعی کرنا، اور حلق یا قصر یعنی کہ بال کٹوانا یا منڈوانا، یہ واجب ہے۔ تو دیکھیں، مرد اور خواتین دونوں نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد مرد حضرات بدن پر خوشبو لگا لیں، عورتوں نے خوشبو نہیں لگانی۔ اس کے بعد آپ نے احرام کی چادر، وہ مرد حضرات کے احرام میں 2 سفید چادریں ہیں، ایک تہمت کے طور پہ باندھنی ہے، دوسری اوپر اوڑھ لینی ہے۔ اور عورتوں کے احرام میں ان کا عام شرعی لباس ہی ان کا احرام کا لباس ہوگا۔ اور جس وقت وہ میقات پر پہنچیں یا میقات سے پہلے جہاز میں بیٹھیں یا کسی بھی جگہ سے وہ عمرہ کر رہے ہیں تو میقات سے پہلے یا میقات پر انہوں نے عمرہ کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ اگر وہ عمرہ کی نیت کیے بنا میقات کو کراس کر گئے تو پھر ان پر دم واجب ہو جائے گا، اور وہ دم پھر اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ میقات پر آئیں اور عمرہ کی نیت کریں۔ تو میقات سے پہلے آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ نیت کے بہت سے الفاظ ہیں، تو سب سے مختصر الفاظ یہ ہیں: اللہم لبیک عمرہ، کہ یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے: اللہم محلی حیث حبستنی، کہ اے اللہ میرا حل یعنی کہ احرام کھولنا اسی جگہ کر دینا جہاں تو مجھے روک دے۔ تو ناظرین، جس وقت آپ عمرہ کا احرام باندھ لیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ مکہ تک نہ پہنچ سکیں یا عمرہ ادا نہ کر سکیں اور آپ کو احرام کھولنا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اگر جس جگہ پر بھی احرام کھول دیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو پھر آپ کو دم نہیں دینا ہوگا۔ اور دم کیا ہوتا ہے ناظرین؟ کہ حدود حرم کے اندر آپ نے ایک بکرا ذبح کر کے صدقہ کرنا ہوگا، تو پھر آپ اس دم دینے سے بچ جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے۔ اور یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور پھر آپ نے پڑھنا ہے تلبیہ، کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر یہ تلبیہ آپ کو نہ آتا ہو تو پھر آپ پہلا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں۔ اور دیکھیں، یہی وہ دعا ہے تلبیہ، یعنی کہ یہی وہ کلمات ہیں کہ جو اگر آپ نے نیت کے ساتھ نہ پڑھے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص احرام باندھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمرہ یا حج کے لیے تیار ہو، تلبیہ پڑھ کر یا کوئی توحیدی کلمہ پڑھ کر۔ تو جب تک یہ توحیدی کلمہ یعنی کہ تلبیہ یا کلمہ
یعنی کہ لا الہ الا اللہ، ان میں سے کوئی ایک چیز ایک مرتبہ نہ پڑھی گئی تو اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی، اور اگر نیت صحیح نہ ہوئی تو پھر عمرہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت یعنی کہ احرام وہ فرض ہے۔ جب آپ حالت احرام میں ہی داخل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین یہ تلبیہ ایک دفعہ پڑھنا لازمی ہے نیت کے لیے، اور بار بار پڑھنا اور بیت اللہ تک جانے تک پڑھتے رہنا اس کو سنت اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، احرام کی بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں جس وقت آپ حالت احرام میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں چند ایک پابندیوں کا ذکر کروں گا، اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، پورے جسم سے کسی بھی جگہ سے نہ بال اکھاڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشبو نہیں لگا سکتے، اور مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ عورتیں جو ہیں وہ چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی۔ مرد حضرات ایسی چپل یا ایسے جوتے نہیں پہن سکتے جن سے پاؤں کے ٹخنے یا سامنے ابری ہوئی ہڈی یا ایڑی کی پچھلی ہڈی جو ہے وہ چھپ جائے، یہ ہڈیاں نظر آنی چاہیے، اس طرح کی چپل انہوں نے استعمال کرنی ہے۔ اور خواتین جس طرح کی مرضی جوتے پہنے، بے شک سے جرابیں یعنی کہ سوکس پہنے، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ خواتین نے پردہ کرنا ہے، لیکن پردہ اس طرح سے کریں کہ کپڑا جو ہے وہ چہرے کو ٹچ نہ ہو، یا تو چہرہ کھلا رہے، لیکن کھلا رہنے میں یہی ہے کہ اگر غیر محرم مردوں کی نظریں آپ پہ پڑتی ہیں تو پھر آپ پہ گناہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے، تو مسجد الحرام میں داخل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بیت اللہ پر جب نظر پڑے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اور اس کے علاوہ جو چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے مطاف میں چلے جانا ہے، وہاں پر آپ نے دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکال لینا ہے۔ مرد حضرات نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ دوڑنا ہے، اور بیت اللہ کا استلام یعنی کہ حجر اسود کا استلام آپ نے کرنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح کہہ کر آپ نے استلام کرنا ہے اور اپنے چکر لگانے شروع کر دینے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ طواف کے دوران آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی آیات آپ کو آتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر عربی کے اندر دعائیں نہیں آتی ہیں تو اپنی جو بھی زبان ہے آپ کی اس میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک ہر چکر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اسی طرح سے آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور ہر چکر میں جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزریں تو آپ نے اس کا استلام کرنا ہے۔ اور دیکھیں طواف میں آپ نے کون کون سی غلطیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ بیت اللہ کی طرف نہ بلڈنگز کی طرف، کیونکہ یہ طواف کے آداب کے خلاف ہے۔ گناہ نہیں ہے، نظر چلی جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ طواف کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے یعنی کہ چلتے ہوئے آپ نے نہ سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے اور نہ اپنی پیٹھ یعنی کہ اپنی کمر بیت اللہ کی طرف کرنی ہے چلتے ہوئے، کیونکہ اگر اس طرح سے آپ چلیں گے تو اتنا چلنا آپ کا طواف میں شمار نہیں ہوگا، تو آپ کو پھر پیچھے الٹے پاؤں آنا ہوگا اور وہ ایریا دوبارہ سے کور کرنا ہوگا، یا رش کی وجہ سے پیچھے نہ آ سکیں تو پھر آپ نے ایک چکر اضافی لگانا ہوگا تاکہ وہ ایریا کور ہو جائے اور آپ کا طواف مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر طواف مکمل نہ ہوا تو پھر آپ کو دم دینا ہوگا، کیونکہ اگر دم بھی نہ دے سکے تو پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں آپ حجر اسود کو نہیں چھو سکتے، ملتزم کو بھی نہیں چھو سکتے، اور رکن یمانی کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر آپ کے بدن پر، ہونٹوں پر، جسم پر کسی بھی جگہ پر خوشبو لگ گئی تو آپ پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ جب آپ 7واں چکر مکمل کریں تو آپ نے استلام کرنا ہے، 8 استلام آپ کے ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے آنا ہے مقام ابراہیم کے سامنے، اور وہاں پر آپ نے طواف کے 2 رکعت واجب الطواف نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جاتی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا کریں، لیکن اگر وہاں پر رش کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی ہے تو کسی بھی جگہ پر حرم پاک میں یا اپنی ہوٹل میں کہیں بھی جا کر آپ وہ نفل نماز یعنی کہ واجب الطواف جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنے لازمی ہیں،
لیکن ان کی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر ہی لازمی کرنے ہیں۔ اور دیکھیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھنا سنت ہے، لازمی نہیں ہے، مسنون عمل ہے، کر لیں تو افضل ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر آپ نے چلے جانا ہے آب زمزم پینے کے لیے، اور آب زمزم آپ نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پینا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے آب زمزم پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، اور خوب پیٹ بھر کے آپ نے پینا ہے۔ اور یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اور دیکھیں آب زمزم پینے کے بعد آپ اپنے سر پر بھی پانی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو جس وقت ناظرین آپ آب زمزم پی لیں، پھر آپ نے حجر اسود کا 9واں استلام کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے جانا ہے۔ تو جس وقت آپ صفا پر پہنچیں تو آپ نے پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو صفا پر بھی یہی دعا پڑھنی ہے، مروہ پر بھی یہی دعا پڑھنی ہے، اور ہر چکر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور ان کے علاوہ بھی جو جی میں آتا ہے وہ دعائیں مانگیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دعا بھی لازمی نہیں ہے۔ اگر آتی ہے تو پڑھ لیں، نہیں آتی تو یاد کرنے کی کوشش کر لیں، اگر پھر بھی نہیں آتی ہے تو جو مرضی دعائیں مانگیں آپ کا عمرہ بالکل صحیح اور درست ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمرہ کے اندر صرف ایک دعا یعنی کہ تلبیہ یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا لازمی ہے نیت کرتے وقت، اگر اس وقت نہ پڑھا تو عمرہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا لازمی نہیں ہے، جو آتی ہیں پڑھ لیں، نہیں آتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور صفا مروہ کے سعی کے دوران جس وقت آپ چل رہے ہوں گے تو مرد حضرات نے گرین لائٹ کے نیچے سے تھوڑا آہستہ دوڑ کر گزرنا ہے، اور عورتیں آرام سے چلتے ہوئے گزریں گی، اور اس دوران بھی آپ جو جی میں آتا ہے دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ حدیث سے کوئی ایسی دعا پابندی کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ صفا مروہ کی سعی کے ساتھ چکر مکمل کر لیں تو پھر آپ نے حلق یا قصر کروانا ہے۔ تو دیکھیں حلق کروانا افضل ہے، یعنی کہ اس میں سر کے سارے بال مڑوانے ہوتے ہیں جیسے ہم سر کو گنجا کرواتے ہیں، اور قصر کروانے کا مطلب ہے کہ بال کٹوانے ہوتے ہیں۔ تو حلق میں یہ ہے کہ سر کے سارے بال منڈوا دینے ہیں، اور قصر میں یہ ہے کہ انگلی کے ایک پور کے برابر آپ نے سر کے 25% یعنی کہ 1/4 سر کے حصے کے بال کٹوانے ہیں۔ اگر آپ انگلی کے ایک پور سے کم لمبائی میں بال کٹواتے ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، تو ان کا قصر ادا نہیں ہوگا، وہ احرام نہیں کھول سکتے۔ اگر کسی نے اس طرح سے احرام کھول دیا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ دوسری بات، اگر انہوں نے جو بال کٹوائے ہیں وہ سر کے 1/4 حصے سے کم ہیں، انگلی کے ایک پور کے برابر تو تھے لیکن 1/4 حصے سے کم تھے، یعنی کہ 25% سر کے حصے سے کم تھے، تب بھی ان کا قصر ادا نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے احرام کھول دیا تو ان پر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ اور وہ مرد حضرات جن کے بال انگلی کے ایک پور سے کم لمبے ہیں وہ قصر کروا ہی نہیں سکتے، انہوں نے پھر حلق ہی کروانا ہے۔ اور اکثر مرد حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس طرح سے عام بال کٹواتے ہیں اس طرح سے بال کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں، جبکہ وہ کسی بھی جگہ سے انگلی کے ایک پور کے برابر بال نہیں کٹے ہوتے، تو اس طرح سے ان کا قصر ادا نہیں ہوتا ہے اور ان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا ناظرین عمرہ کا طریقہ۔ تو دیکھیں پچھلی ویڈیو میں جن لوگوں کو مجھ سے کوئی گلہ تھا انشاءاللہ وہ گلہ اب دور ہو گیا ہوگا۔ تو ناظرین مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور وہ اپنا عمرہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔